نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کی ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ انسان کے اچھے حالات ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ رشتوں کو فرصت کی نہیں، سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیجیے ہر بات پر صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اللہ نے اگر دل کی دعاؤں کی جانب موڑ دیا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی کرے گا۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ تم اپنے سارے راستوں کو اس رب کی راہ سے جوڑ دو، وہ تمہارے واسطے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ جب دوستی رب کے ساتھ ہو جائے تو وہ تربیت بھی کر دیتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ سے اصل محبت تو ان کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی سب سے زیادہ بہتر۔ قول سے اخلاق اور عمل سے کردار تک تشکیل پاتے ہیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔